ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا تاریخی مطالعہ ہے اس حوالے سے, اور کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے فلسطین کا موضوع ہو یا دیگر موضوعات ہوں, ہم بہت کچھ خیر کی چیزیں آپ سے سیکھتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ علامہ باقر زیدی صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے, میں آپ کو بھی سلام کہتا ہوں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ اب چیزیں بدل گئی ہیں, اب تو معاملات کچھ اور ہیں. سننے میں یہ آیا ہے کہ اسرائیلی ہر دفعہ کچھ 20 گھر 40 گھر قبضہ کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو ہمارا ایسٹ ویسٹ یروشلم ہے, خاص طور سے ایسٹ یروشلم جو ہے یہ اب ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. اور پھر ابھی میری بات ہوئی مفتی صاحب سے تو یہاں تک بھی فتوے ہم نے سنے کہ فلسطینیوں کی ماؤں بہنوں اور ان کی عام جانوں عام شہریوں کا خون بھی ان کے اوپر حلال ہے, مباح ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے. واقعی یہ ان کا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا روڈوں پر ہے, احتجاج کر رہی ہے اور ہر شخص اپنے سطح پر آواز حق کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یقیناً جی ٹی وی کا یہ اقدام قابل تحسین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو مختلف اعتبارات سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اس کا تاریخی تناظر ہے, پھر اس کو اس کے ساتھ مذہبی تناظر میں دیکھنے کی خصوصی طور پر ضرورت ہے. صحیح. آپ اس کو یوں دیکھیے کہ جب ہم تالمود کا مطالعہ کرتے ہیں, تالمود ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جو آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ نظر آتا ہے, خاص طور پہ جو ارلی 5 بکس ہیں جس میں جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیوٹرونومی, یہ 5 کتابیں یہودیوں کے نزدیک موجودہ بائبل میں توراہ کہلاتی ہیں. اچھا, یہ سب صحیح ہے؟ جی, سب سے زیادہ یہ اہم ترین کتابیں کہلاتی ہیں اور اسی کو ریٹن لا بھی کہتے ہیں. تو انہی کی شروحات میں تالمود کو لکھا گیا. تالمود میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ اگر یہود بحیثیت ایک نسل اور ایک قوم غیر یہودی کے ساتھ جو چاہیں کرتے رہیں عند اللہ اور ان کی شریعت کے مطابق, جو یقیناً اللہ کا قانون نہیں ہے, یہ زائنسٹ کی طرف سے شامل کردہ چیزیں اپنی طرف سے ہیں, ان کا ایک غلط تشریح پر مبنی قانون ہے, تو انہوں نے اس کی وضاحت اس طور پر کی ہے کہ عند اللہ ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. اور قرآن میں بھی ان کے اسی نظریے کو یوں بیان کیا گیا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ ہم جینٹائلز کے بارے میں جو چاہیں کرتے رہیں, عند اللہ رب کریم کے بارگاہ میں ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی. پھر میں یہاں پر میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک وہ تمام مسلم ممالک جو اس سوچ و فکر میں ہیں کہ شاید فلسطین کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کی بارگاہ میں حل ہوگا, کبھی نہیں, یا OIC کے پاس جا کر حل ہوگا, انہیں تاریخی تناظر میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اگر آج آپ اسرائیل کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ تم 2 ریاستی یعنی ایجنڈے کے تحت اس مسئلے کو حل کرو کہ فلسطین کو فلسطین بنا دیا جائے, اسرائیل کو اسرائیل بنا دیا جائے, تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسرائیل کے مقاصد توسیعی ہیں, وہ ایکسپینشن کی نیت رکھتے ہیں. کیونکہ جینیسس چیپٹر 15 ورس 16 ٹو آنورڈ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا کہ میں ان کی نسلوں کو دریائے نیل سے دریائے فرات تک ایک ریاست کا حصہ دوں گا. اسے یہودی دا پرومس لینڈ کہتے ہیں, اور اسی کے اندر ان کا گریٹر اسرائیل کا تصور پنہا ہے. اب آپ سوچئے کہ جو قوم اس قدر ایکسپینشنسٹ ہو, وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمیں دریائے نیل یعنی مصر سے لے کر عراق تک اپنے خطے کو, اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے, اور پھر اس کے آگے جو مزید علاقے ذکر ہوئے اس میں خیبر کی وہ بستیاں بھی شامل ہیں جہاں مدینہ منورہ کا حصہ آج بھی موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن کے نتیجے میں سر آرتھر جیمز بیلفور نے جس انداز سے یہودیوں کی ریاست کو تسلیم کرتے ہوئے ایک علیحدہ زمین کا ٹکڑا انہیں دیا, 1948 14 مئی ابھی حال ہی میں جب اسرائیل بمباری کر رہا تھا, یہ ان کا انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہاں پر اسرائیل کی ریاست کا اعلان UN ریزولوشن کی بنیاد پر کیا ہے. پھر 1967 میں پتہ چلتا ہے کہ عرب اسرائیل وار کے بعد وہ تقریباً کم و بیش پورے فلسطین پر قابض ہو جاتے ہیں. پھر مزید آگے چلیے تو سن 2000 2005 اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مشرق وسطیٰ میں بالخصوص مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیے کہ فلسطین کے اندر جو تل ابیب میں ان کی ایمبیسی تھی وہ انہوں نے بیت المقدس میں لا کر منتقل کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی تناظر میں جب آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ توسیع مقاصد رکھتے ہیں, لہٰذا ہمیں ان سے خیر کی امید نہیں کرنی چاہیے. بیت المقدس ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہی نہیں ہے کہ وہاں صرف مسجد اقصیٰ ہے, بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ قرب قیامت میں
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहादीस भी हमारे लिए एक डिफेंस और ऑफेंस स्ट्रेटजी के तौर पर बयान की हैं, क़ुर्ब क़यामत में ये मुसलमानों का पाया तख्त बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह 1000 से ज़ायद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की क़ुबूर शरीफा यहाँ पर हैं। क़ुब्बतुन नबी यहाँ पर है जहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। क़ुब्बतुस सखरा है जहाँ वो चट्टान है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। यहाँ वो हायतुल बुर्राक है जिसे उमूमन वेलिंग वॉल के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपने बुराक को यहीं उतारा था। और इसी के करीब मस्जिद बुराक है जो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाई। इसमें एक हल्का है जहाँ तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने बैतुल मक़दिस में जब तशरीफ़ लाए तो यहीं अपने उन्होंने उस जानवर को बांधने की उन्होंने जो है वो सरगर्मी को मुकम्मल किया। तोहफा है हमारे लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कदर मुक़द्दस तरीन मकाम जो अहले इस्लाम के लिए हो, मसला क्या है जो बार बार हेडिंग चल रही है कि उम्मत मुस्लिमा खामोश क्यों है। तो इसी पर बस मैं आपके सवाल के जवाब को मैं मुकम्मल करूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में अतराफ़ अकनाफ़ आलम से अफ़वाज जमा होंगी। अच्छा। और मुसलमानों को तबाह बाला करने के लिए ऐसे एक दूसरे को दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर या प्याले पर भूखे एक दूसरे को खाने की दावत देते हैं। तो सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम उन दोनों में कम तादाद में होंगे? फरमाया कि नहीं, तुम समंदरों के झाग की मानंद होगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन के दिलों में से तुम्हारा रोब निकाल लेगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। आज तमाम मुस्लिम रियासतें अपने अंदर इस मर्ज को तलाश करें कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया वो हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत है। आज अमलन अगर आप इसराइल का मुंह तोड़ जवाब नहीं देते तो उसकी वजह क्या है कि दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की दुनिया की मोहब्बत ने हमें इस तरह कर दिया है।